بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ اس وقت بحیرہ روم کے ساحل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو خبریں ہیں کچھ آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، امپورٹنٹ خبریں ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں کافی ہل جل ہے اور اب مسلم لیگ نواز خاص طور پہ 2 قدم پیچھے ہٹ رہی ہے اور حکومت جو ہے وہ 2 قدم آگے جا چکی ہے، اور امکانات یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب کو پاکستان لانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اور یہ تیاریاں نواز شریف صاحب یا مسلم لیگ نواز نہیں کر رہی، بلکہ یہ تیاریاں ہو رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ حکومت کی طرف سے۔ وہ تیاریاں کیسے ہو رہی ہیں یہ آپ کو بتاؤں گا، اور خاص طور پہ کچھ اور چیزیں ہیں، وہ ہیں کہ میچ جو ہے ایک دفعہ پھر پھنس گیا ہے، اور یہ جو کہا جا رہا ہے زرداری صاحب اسلام آباد آ کے بیٹھ گئے ہیں، پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جنوری میں تحریک عدم اعتماد آ جائے گی، اس میں کتنی سچائی ہے اور کس بنیاد پہ یہ بات کی جا رہی ہے؟ عمران خان صاحب کو فارغ کر دیا جائے گا؟ یہ ساری باتیں آپ سے میں شیئر کرتا ہوں۔ صورتحال کچھ یوں ہے کہ نواز شریف صاحب نے واپس آنا تھا، دسمبر میں نہیں آئے، جنوری فروری، اب اس کے بعد اب پھر مسلم لیگ نواز واپس ہٹ گئی ہے کہ نہیں ابھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ جبکہ دوسری جانب بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی براہ راست گفتگو ہوئی برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن سے، اور ان کی ایک براہ راست الیکس سلیک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اس میں یہ اب کی بات نہیں کر رہا، کچھ عرصہ پہلے، اور وزیر اعظم عمران خان برطانوی حکومت سے اور برطانوی وزیر اعظم سے رابطے میں ہیں، اور مسلسل خطوط لکھے جا رہے ہیں، اور مسلسل اپنا کیس ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کو مطلوب ہیں اور پاکستان کے وہ مجرم ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کے وہ مجرم ہیں، اور کوئی بھی مجرم، اگر کوئی بھی ملزم، کوئی بھی مجرم کسی دوسرے ملک میں چلا جائے تو اس کو واپس کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب یہ مسلسل کوشش ہو رہی ہے، اور یہ کوشش کبھی نیچے چلی جاتی ہے، کبھی ذرا تھوڑی سی بہتر ہو جاتی ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے برطانیہ کا وزٹ بھی کرنا تھا، اور وہ نہیں کر رہے، اور بورس جانسن نے انوائٹ کیا تھا، یہ 2-3 دفعہ وزٹ کینسل ہو چکا ہے، اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے، اور اسی دوران پاکستان نے برطانیہ کو 3-4 ان کے مطلوب ملزمان حوالے کیے ہیں۔ اب معاملہ ہے نواز شریف اینڈ کمپنی کا، اور جو موسٹ وانٹڈ لوگ ہیں ان کا۔ اب جو خبر یہی ہے کہ اس میں کچھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کچھ ایگریمنٹ سائن ہونے جا رہے ہیں، اور یہ سائن ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ برطانیہ کے موقع پر ہوں، یا اس سے پہلے کوئی آگے پیچھے ہو جائے۔ اگر یہ ہو جاتا ہے تو نواز شریف صاحب کو واپس لایا جا سکتا ہے۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو پاکستان میں گورنمنٹ سٹیبل رہے، وزیر اعظم عمران خان کو پارلیمنٹ کا اعتماد حاصل رہے، اور عمران خان اپنی حکومت پوری کریں، اپنی مدت پوری کریں، اور اس سے پہلے کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ تو یہ ضروری ہے، اور جیسے ہی یہ ضروری تب تک تھا، یعنی کہ یہ آثار تھے، امکانات تھے اس کے کافی سارے کہ ہو سکتا تھا یہ سارا کچھ، لیکن بلدیاتی انتخابات درمیان میں آ گئے، اس میں ذرا مار پڑ گئی، اس سے ذرا تھوڑا سا معاملات ڈاواڈول ہیں۔ اب سارے دیکھ رہے ہیں، ویٹ اینڈ سی کی پالیسی ہے، ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی ہے کہ انتظار کرو اور دیکھو ہوتا کیا ہے۔ اب آج باقاعدہ طور پہ کہہ بھی دیا ہے فواد چودھری صاحب نے کہ جناب ہم تیاری کر رہے ہیں۔ یہ بات فیکٹ ہے کہ ان کو واپسی کی تیاری بہت بھرپور طریقے سے ہو رہی ہے، اور ہر سطح پہ ہو رہی ہے کہ یہ ہمیں واپس کریں۔ تو ادھر سے ٹریبیونل کا کیس بھی ان کا پھنسا ہوا ہے، ٹریبیونل میں اپیل کی ہوئی ہے نواز شریف صاحب نے، وہ اوور سٹے ہیں، ان کے ایک فیملی ممبر کو آلریڈی وہاں سے ڈیپورٹ کیا جا چکا ہے، اور بڑے عزت دار انداز میں پہلے ان کو کنوے کیا گیا، پھر ان کو ایک مڈل ایسٹ کے ایک ملک میں شفٹ کیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اسی دوران ایک اور معاملہ آ گیا، اب کہتے ہیں جی کہ عدم اعتماد کی تحریک کی ضرورت نہیں ہے، عدم اعتماد کی تحریک اس سے پہلے کچھ ہو جائے گا، زرداری صاحب آ چکے ہیں، ان کا اندازہ ہے۔ یہ پھر اگین وہی کہہ رہے ہیں، یہ جو تازہ ترین بات آئی ہے کہ جنوری میں جی
عمران خان صاحب فارغ ہو جائیں گے. وہ اب فیصلہ کیا گورنمنٹ نے کہ جو بل ہے فائنانس بل، ترمیمی بل جو منی بجٹ ہے، اس کو ہم پارلیمان میں لے کے آئیں گے، آرڈیننس نہیں کیا، آرڈیننس کے ذریعے اس کو نہیں لایا جائے گا. اس لیے کچھ لوگوں نے رائے دی تھی کابینہ میں کہ اس کو ہم آرڈیننس کے ذریعے کام چلاتے ہیں، لیکن پھر جو ایکسپرٹ اوپینین آئی کہ اس طرح نہ کیا جائے، تو یہ پارلیمان میں ہی لایا جائے اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیا جائے. اب زرداری صاحب آ کے بیٹھے ہیں. اب کسی ایک اتحادی جماعت کی بات کی جا رہی ہے کہ کسی اتحادی جماعت کو کہیں کہ جناب کچھ کر لیں اور آگے پیچھے ہو جائے. پھر ایک اور چیز بھی آئی. اب اتحادی جماعت ظاہر ہے اس وقت تک نہیں ہوئے گی جب تک اگلی کوئی تصویر ان کو نظر نہیں آئے گی. اسی دوران ایک اور بات بھی ہوئی، وہ بات بھی ذرا غور طلب ہے کہ پھر حکومت کے اندر بھی کوئی تھوڑی سی دراڑیں وراڑیں. پھر ایاز صادق صاحب گئے تھے. ایاز صادق صاحب وہاں سے کچھ لے کے آئے تھے، باتیں لے کے آئے تھے، وہ ڈسکلوز نہیں کر رہے. وہ باتیں کیا تھیں؟ وہ باتیں یہ تھیں کہ پیپلز پارٹی کو کہا گیا کہ جناب اگر ہم نے اگلا کیک ہم نے مل کے کھانا ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں جو CBMs ہونے چاہیے، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہونے چاہیے. تو کانفیڈنس ہمارا ہونا چاہیے. CBMs جو کبھی انڈیا اور پاکستان میں ہوتے تھے، تو ان CBMs کا اہتمام کیا جائے. وہ CBMs کیا ہیں؟ وہ CBMs ہیں جی، نمبر 1 یہ کہ چیئرمین سینٹ کو ہٹایا جائے. تو چیئرمین سینٹ سنجرانی صاحب کو ہٹائیں اور پھر متفقہ طور پہ ہم چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین اپنا لے کے آئیں. یہ زرداری صاحب نہیں مانیں گے، انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ شرط قبول نہیں ہے. دوسری شرط انہوں نے کہی کہ جی پہلے چیئرمین اور پھر اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں. اب چیئرمین سینٹ سے انکار ہو گیا ہے، اسپیکر کے خلاف وہ لانا نہیں چاہتے. اور حقیقت یہ ہے کہ پہلے جب یہ بات ہوئی تھی ان ہاؤس تبدیلی کی، اس وقت یہ بات ہوئی تھی پرویز اشرف صاحب کو پرائم منسٹر بنانا تھا. پیپلز پارٹی کے پاس PM شپ آنی تھی اور CM پنجاب کا مسلم لیگ نواز کے پاس جانا تھا. یہ تھا ان کا فارمولہ طے ہوا تھا. لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ مسلم لیگ نواز کے اندر ہی یہ سوچ ڈیولپ ہوئی کہ جناب پرویز اشرف صاحب اگر آ گئے، ان ہاؤس تبدیلی پیپلز پارٹی کے حق میں ہو گئی اور پیپلز پارٹی کو وزیر اعظم بنانا ہے، تو پھر اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم خود بن جائیں. تو اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب کو پہ ایگری ہوا یہ سارے کے سارے لوگ مسلم لیگ نواز کے کہ ٹھیک ہے شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار بناتے ہیں. اب پیپلز پارٹی کو کیا مل رہا ہے ان ہاؤس تبدیلی کی صورت میں؟ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے. اب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم سوٹ کرتے ہیں پیپلز پارٹی کو یا عمران خان صاحب سوٹ کرتے ہیں؟ تو شہباز شریف صاحب تو سوٹ نہیں کرتے، وہ تو ان کے جانی اور تاریخی دشمن ہیں، شریف فیملی جو ہے، لہٰذا وہ بات ہوگی. پھر اگر پنجاب کی CM شپ بھی مسلم لیگ نواز کو دینی ہے، وزارت عظمیٰ بھی مسلم لیگ نواز کو دینی ہے، تو پیپلز پارٹی کہتی ہے یا ہم کہتے ہیں کہ کیا کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے پیپلز پارٹی کو کہ وہ اپنا ہنسا بستہ گھر جو ہے وہ اجاڑ دے اور عمران خان صاحب کی جگہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیں اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ بھی دے دیں. تو اس سے تو 1000 درجے اچھے ہیں عثمان بزدار صاحب، ان کو سوٹ کرتے ہیں پیپلز پارٹی کو بھی اور JKT کو بھی اور چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی اور باقیوں کو بھی، کیونکہ CM شپ پنجاب کی جو ہے وہ امپورٹنٹ تھی. تو یہ سارا فارمولہ جو ہے یہ آپس میں کھیلتے رہتے ہیں، وہ فارمولے فلاپ ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی فارمولہ آتا ہے آپس میں ڈسکشن شروع ہوتی ہے اور اسی کی بنیاد پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب بس اب معاملات سیٹ ہو گئے، آج گورنمنٹ جا رہی ہے، آج آ رہی ہے. تو وہ ہوتا نہیں ہے. تو اب بھی یہی ہوا ہے کہ خورشید شاہ فارمولہ بڑا ایزی تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ان ہاؤس تبدیلی لانی تو بالکل آئیں اور 3 سے 5 ماہ میں نئے انتخابات کروا دیں گے. اب 3 سے 5 ماہ کے بعد انتخابات کے بعد اب کہتے ہیں کہ نہیں، اب پھر دوبارہ شفٹ ہو گیا ہے، اب پھر پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں اور نئے انتخابات، اگر فوری طور پہ نئے انتخابات ہوتے ہیں. اب اگلی بات سن لیں
اب نئے انتخابات ہوتے ہیں فوری طور پہ، تو نواز شریف صاحب بھی ڈسکوالیفائی ہیں، مریم صفدر صاحبہ بھی ڈسکوالیفائی ہیں، دونوں ڈسکوالیفائی، اور وزارت عظمیٰ بقول ان کے مسلم لیگ نواز کلین سویپ کرے گی۔ وزارت عظمیٰ کس کو ملے گی؟ شہباز شریف صاحب کو۔ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کس کو ملے گی؟ کسی اور کو۔ تو مریم صفدر صاحبہ، نواز شریف صاحب پھر فارغ۔ تو یہ بہت ہی بے رحم قسم کا کھیل ہے سیاست کا جو اس وقت چل رہا ہے، اور ہر کوئی اپنا اپنا کیک حاصل کرنے کے چکر میں ہے، جو کہ حاصل نہیں ہو رہا۔ تو ہنوز دلی دور است، فارمولے آتے ہیں، فارمولے چلے جاتے ہیں۔ اب مسلم لیگ نواز کا بھی واپس یو ٹرن آہستہ آہستہ وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ ادھر گورنمنٹ نے ذرا پیش قدمی شروع کر دی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو حکمران جماعت، حکمران اتحاد اور پاور کوریڈورز کے درمیان تعلقات پھر بہترین سے بہترین ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ جو ایک پرسیپشن، وہ ایک خاص طور پہ پیریڈ آیا تھا درمیان میں بدگمانیوں کا، وہ پیریڈ اب تھوڑا سا ختم ہوتا جا رہا ہے، اور وہ مسئلہ صاف ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس سٹیج پہ آ کے ایک بلا وجہ سارا کچھ چل رہا ہے پیسفلی، کیونکہ پرویز مشرف صاحب نے جو غلطی کی تھی وہ غلطی ملٹری لیڈرشپ دوبارہ نہیں کرے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ابھی وہ سارے کردار زندہ ہیں اس معاملے کے، اس غلطی کے، اور جس نے وہ غلطی کی تھی وہ سارے کے سارے خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ لہٰذا میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ صرف بلفنگ ہو رہی ہے، میڈیا سے کھیلا جا رہا ہے، میڈیا گیلری سے کھیلا جا رہا ہے، اور بلفنگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور دھماکہ شماکہ ابھی نہیں ہونا۔ دھماکہ جب ہوگا تو انشاءاللہ ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ دھماکہ ہونے والا ہے، اور وہ دھماکہ کہیں اور سے ہوگا پھر، اور دھماکہ کسی اور کے حق میں ہوگا۔ اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ ریاست کو بلیک میل کریں، اور ریاست کو بلیک میل کرنے والوں کو ریاست کی جو انضمام کار ہے وہ ان کے حوالے کر دیں۔ یہ ہوتا نہیں ہے بالعموم، اور نہ ہی کوئی اس کے چانسز ہیں۔ در پردہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے امکانات بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ وطن واپسی کے ساتھ ساتھ جیل واپسی ہوگی، اور اگر وزیر اعظم عمران خان ہوتے ہیں تو اسی لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسا کوئی بھی مشکل وقت آنے سے پہلے کوئی بھی منت اللہ پروگرام کر کے، منت سماجت کر کے کوئی ایسی ڈیل مل جائے، کوئی ایسی ڈھیل مل جائے کہ کم از کم عمران خان صاحب سے چھٹکارا حاصل ہو جائے، اور اس کے بعد جو بھی وزیر اعظم آئے گا وہ اس قدر سخت گیر نہیں ہوگا، اور اس میں فلیکسیبلٹی ہوگی، لچک ہوگی۔ اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ بے شک وزیر اعظم ان ہاؤس تبدیلی کی صورت میں پی ٹی آئی کا ہو جائے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اور زرداری صاحب بھی پہنچے ہوئے ہیں۔ زرداری صاحب اس لیے پہنچے ہیں کہ جناب ایسا نہ ہو کہ محنت وہ کریں اور کیک کوئی اور کھا جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا زرداری صاحب بھی نظر رکھے ہوئے ہیں، اور اس میں آپ کو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بالعموم ایسا ہی ہوتا ہے، اور اکثریت میں نے اکثر ایسا ہی دیکھا ہے کہ جب گھڑ دوڑ ہو رہی ہوتی ہے تو جو گھڑ سوار ہوتے ہیں وہ جو پہلے نمبر پہ جا رہا ہوتا ہے وہ اپنے دوسرے والے پہ نظر رکھتا ہے کہ یہ مجھے کراس کرنے والا ہے، تو وہ اس پہ نظر رکھتا ہے اور اسی پہ توجہ دے رہا ہوتا ہے، اور اسی کے مطابق اپنی جو سپیڈ ہے وہ ایڈجسٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے مطابق اس نے سپیڈ رکھی ہوتی ہے۔ لیکن اچانک پیچھے سے 5ویں 6 نمبر سے 4 نمبر سے اچانک ایک گھوڑا نکلتا ہے گولی کی طرح قریب جا کے، اور وہ ونر قرار پاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب آپ ریس کر رہے ہوتے ہیں، یہ کیا کہنا چاہیے، ایتھلیٹس جو ہیں وہ جب ریس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اپنے دوسرے والے پہ نظر رکھے ہوتے ہیں، دوسرے اور تیسرے والے کو وہ کور کر رہے ہوتے ہیں کہ ان دونوں کو میں نے آگے نہیں نکلنے دینا، تو وہ انہی پہ نظر رکھتے ہوتے ہیں۔ پیچھے سے یکدم ایک ایتھلیٹ آتا ہے گولی کی طرح، اور وہ لائن کراس کر جاتا ہے اور وہ ونر قرار پاتا ہے۔ تو یہ بھی سیاست کا کھیل بھی ایسا ہی ہے، فکر نہ کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کچھ اور خبریں دیں گے۔ بحیرہ روم کے ساحل سے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔